والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر خلیفہ دوم مراد رسول شان اسلام فخر مسلمانان عالم حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے آپ ہی کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں دعا مانگ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے اسلام کی دعا مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ سے مانگا، آپ وہ شخصیت ہیں۔ ہر کسی کی نگاہ کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، لیکن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ کرم کا معیار دنیا میں کہیں اور تو نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرما لیا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں وہ آ گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ علم ہو چکا تھا کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت کرے گا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ سیدنا فاروق اعظم صرف اسلام کے لیے نہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے آپ روشن آفتاب ہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے آپ روشنی کا ایک مینار ہیں۔ آپ کے سیرت پر عمل کر کے، آپ کی طرز حکمرانی پر عمل کر کے، آپ کے راستے پہ چل کر، آپ کی دی تعلیمات کی روشنی میں آج پوری دنیا میں اسلامی ممالک بھی اور ایسے ممالک بھی جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم اسلام پسند نہیں ہیں، وہ بھی بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ایجاد کرتے ہیں، اور ان کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں۔ تو گویا کہ دنیا کو ایک طرز حکمرانی، دنیا کو طرز اجتماعیت، دنیا کو شہری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، روایات میں موجود ہے کہ اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ فوراً ہی کچھ وقت کے بعد حضور نے عمر بن حشام کا نام ترک کر دیا، وہ ابو جہل تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مردود ہو چکا تھا۔ تو پھر حضور نے دعا مانگی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے وجود سے مدد، طاقت، قوت، نصرت عطا فرما۔ تو پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ اپنے گھر میں بیٹھے، جس طرح ایک ذہن تھا مکہ والوں کا، اس کے مطابق خیال آیا کہ آج کچھ ہی کروں گا میں۔ یہ روزانہ کا مکہ المکرمہ میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ تو کوئی کہاں پہ ایک ٹولی بنی کھڑی ہے، کوئی کہیں پہ ایک ٹولی بنی کھڑی ہے، کوئی ان کو برا کہہ رہا ہے، کسی کو کوئی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں برا کہتے ہیں۔ تو میں یہ سلسلہ ختم کرتا ہوں کہ نہ تو یہ بات کرنے والا کوئی رہے گا اور نہ بات رہے گی۔ تو گھر سے تلوار لی، پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل میں خیال یہ آیا کہ میں انہیں شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، لیکن منظور یہ تھا کہ قتل ہونے جا رہے تھے۔ نکلے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پوچھا، عمر آج بڑے غضبناک لگ رہے ہو، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی؟ تلوار کا بھی انداز ہوتا ہے، ایک عرب والے ویسے تو اپنے پاس ہی رکھتے تھے، لیکن ایک تلوار ہے کہ وہ اپنے تلوار دان کے اندر ہے اور ایک باہر ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے تو وہ تو الرٹ جا رہے ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے پوچھا، عمر آپ کس ارادے سے جا رہے ہو؟ کیا پروگرام ہے؟ اور اتنے کیوں غضبناک لگ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آج میں مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اب وہ صحابی رسول تھے، دانائی حضور کے صحابہ کے در کی غلام ہے۔ خیال آیا کہ عمر ویسے تو اللہ کے محبوب کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کس طرح سے جائیں گے، وہاں کیا بات ہوگی، تو کچھ اس کا رخ موڑ دوں تاکہ تھوڑا کوئی تبدیلی آ جائے۔ کسی بھی کام کو فوری طور پر کرنا وہ اور طریقے ہوتا ہے، کچھ وقفہ پہ پڑ جائے تو پھر اس کا انداز اور ہو جاتا ہے۔ تو رخ موڑنے کے لیے انہوں نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ ہمارے عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی برائی شروع ہو جس کو تم برائی سمجھ رہے ہو تو ہم اپنے گھر کی خبر پہلے لیتے ہیں، اور آپ کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کو یہ بات سن کر جھٹکا لگا، چونکے کیا ہوا میرے گھر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو پہلے ان سے تو پوچھو۔ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ خبر سنی تو واقعی آپ کا بنتا تھا کہ اپنا چہرہ موڑ لیتے، تو اپنی بہن کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ جا کر جب دروازے میں گئے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، قرآن کے کچھ اوراق تھے اور کچھ سورت تھی جو وہ پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے۔ آپ نے جب سنی تو بڑے گیس سے، غصے سے آپ اندر تشریف لے گئے۔ ابھی حالت اسلام میں نہیں تھے، اندر جا کر کیا ہو رہا ہے یہ، اور اپنی بہنوئی کو پکڑ کے آپ نے مارنا شروع کر دیا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ لوگوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا، ان پر ایمان لے آئے ہو۔ تو اس وقت اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے، تو کچھ وہ اپنے آپ کو بچاتے رہے، کچھ مارتے رہے، کچھ بہن جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے
آئی۔ کچھ وقت کے بعد ان کا غصہ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے، بہن اور بہنوئی کی حالت دیکھ کر کچھ تبدیلی ہوئی۔ جب تبدیلی ہوئی تو پھر دل میں خیال آیا اب اسلام جو ہے وہ اپنا نور پیدا کرتا ہے، وہ راستہ کھولتا ہے، اور کیسے داخل ہوتا ہے۔ کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کتاب پڑھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ تو دکھائی قرآن کریم کی وہ صورت جس چیز پہ بھی لکھی ہوئی تھی۔ شروع میں کچھ چمڑوں پہ لکھی ہوئی، کچھ ایسے اوراق پہ، کوئی مختلف چیزوں پر۔ تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے شروع کر دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ آیتیں پڑھتے گئے، دل میں قرآن کا نور اترتا گیا۔ اور کیوں نہ اترتا، کلام اتنا خوبصورت تھا، اللہ کا کلام تھا، اللہ کے محبوب کے دل پہ نزول ہوا تھا، اور وہ عربی دان تھے، سمجھتے تھے، فصاحت و بلاغت کے بڑے ستارہ تھے۔ تو پڑھتے گئے، دل میں خیال پیدا ہوتا گیا کہ یہ مکے والے کہتے ہیں گھڑا ہوا ہے، یہ گھڑا ہوا تو نہیں لگ رہا۔ مکہ والے کہتے ہیں یہ جادو ہے، جادو تو نہیں لگ رہا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ویسا ہے، لیکن یہ تو دل میں کوئی محبت سی پیدا ہو رہی ہے۔ تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں، پڑھ جائیں۔ اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ یہ اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین و آسمان اونچے بنائے، جس نے زمین بنائی اور اونچے آسمان بنائے، اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو گلی مٹی کے نیچے ہے، اس سب کا وہی مالک ہے۔ دل بدل گیا۔ اپنی بہن بہنوئی سے کہا کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اب آئے تو قتل کے ارادے سے تھے، تلوار وہی اسی طرح ہاتھ میں، اور اپنے بہنوئی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضور جہاں آرام فرمایا کرتے تھے تو دار ارقم اسے کہا جاتا تھا۔ آپ وہاں پر جلوہ افروز تھے، کچھ حضور کے غلام مسلمان وہاں موجود تھے۔ احتیاط کے پیش نظر کچھ جوان جو ہیں وہ دروازے کے آس پاس مسلح کھڑے ہوتے، کیونکہ کفار شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بری نظروں سے دیکھتے اور دھمکیاں امیز گفتگو کرتے۔ تو اس وقت دروازے پر حضرت سیدنا حمزہ کھڑے تھے۔ اب وہ عمر بن خطاب ہے تو حمزہ کون سے عام شخصیت ہے؟ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ حضور کے چچا، آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ بعض روایات میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ 7 بالشت کے برابر آپ کا سینہ چوڑا تھا۔ ویسے جو عرب کے جو لوگ تھے اس دور میں، وہ آج کل کے دور کے لوگوں سے کوئی بہت بڑے قد والے نہیں تھے۔ کچھ اب تو مطلب کہ قد کا معیار جو ہے وہ 6 فٹ سے نیچے رہ گیا، تو اس وقت تھوڑا اوپر ہوگا، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ سمجھیں جی اس دور میں بڑے لمبے۔ تو
خیر لیکن حضرت حمزہ ان لوگوں میں سے ایک تھے کہ ان کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7 بالشت چوڑا ان کا سینہ تھا۔ اگر 7 بالشت، اگر بالشت کا معنی ہم لیں جس کو پنجابی میں ہم گیٹ بولتے ہیں، تو یہ بھی اگر 7 جوڑیں تو اتنا سارا بنتا ہے۔ تو وہ کون سی کوئی عام شخصیت تھے، گیٹ پہ کھڑے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت حمزہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، بڑا غصے والا لگ رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دو عمر کو، اگر اس کا ارادہ اچھا ہوا تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر برا ہوا تو آج حمزہ کی تلوار سے بھی وہ بچ کے نہیں جائے گا۔ آئے دروازے پر آ کر کہا کہ تمہارے نبی سے ملنا ہے۔ حضور تشریف فرماتے، میرے نبی نے فرمایا عمر کو اندر آنے دو۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، ایک محبوبانہ انداز تھا۔ عمر اندر آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کے ہلایا اور کہا عمر اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو حضرت عمر نے حضور کو دیکھا اور بڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں۔ مسلمان تو دنیا میں بڑے ہوتے رہیں گے، قیامت تک اسلام جو ہے وہ اپنی طاقت اور قوت دکھاتا رہے گا، لیکن یہ واحد ایک مسلمان ہیں کہ جن کے لیے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سنن ترمذی ابن ماجہ میں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب ولکن لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو حضرات ذوالفقار، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، ان کا تذکرہ، ان کی باتیں، ان کے یاد جو ہے وہ تا قیام قیامت مسلمان جو ہے وہ ان کی نظر عقیدت کرتے رہیں گے، اور اللہ کے حضور دعا گو رہیں گے کہ رب کائنات اپنے فضل و کرم سے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے وسیلہ سے عالم اسلام کو کوئی ایک ایسا مرد عطا فرمائے جو آپ کے راستے پہ چلے اور مسلمانوں کو لیڈ کرے، اور پوری دنیا میں پھر سے وہ صبح طلوع ہو کہ جب دنیا کے سارے کفار اور سپر طاقتیں ایک اینٹ کا سرانہ رکھ کر کسی بھی درخت کے نیچے سونے والے عمر بن خطاب کے وجود سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کے ایمان کے وسیلے سے ایمان کی تازگی نصیب فرمائے، وما علینا الا